وعلى آلہ المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کا احسان جتنے بھی ولایت پڑھنے والوں کو یاد ہے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے، نوکری شروع کی جائے۔ محمد و آل محمد کا خالق اللہ بانیان کی سادات کی اس انجمن حسینیہ کی اس محنت کا صلہ انہیں اجر عظیم عطا کرے۔ میرے بھائی کاشاک علی جتنے بھی علی والوں نے اس فرش عظام میں حصہ شامل کیا ہے، مولا تمام کی دلی حاجات پوری فرمائے، آمین۔ سب نے کہنا ہے اس پاک دربار سے، اس بارگاہ حسینی سے کوئی بھی دامن خالی نہ جائے۔ میرے ذمہ جتنے بھی علی والوں نے، مومنین و مومنات نے، بہن بھائیوں نے جو بھی دعا ذمہ لگائی ہے، مولا اس ذکر کا صدقہ، ولایت علی کا صدقہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، بالخصوص پیر سید شادت حسین صاحب، مولا اس ذکر کا صدقہ، اور جتنے بھی میرے عزیز بھائی جو میرے ذمہ اولاد کی دعا لگائی ہے، مولا پیر معصوم صغیر کے گہوارے کا صدقہ تمام کو علی والی اولاد عطا فرمائے، اور آمین۔ سب نے کہنا ہے، میں ہر جگہ فقط پیر محل نہیں، جہاں بھی مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے اور جہاں آگے لگے گی، میں ایک ہی دعا کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بانیان کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ مولا ان کو مربع زمینیں دے دیں یا ان کو بہت بڑی گاڑیاں دے دیں، بس ایک ہی دعا اپنے لیے بھی مانگتا ہوں اور علی والے کے لیے کہ مولا ہماری نسلوں میں ولایت علی علیہ السلام کا رزق میں جاری ہو، تاکہ ہمارے امام کا ظہور ہو، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کہ حقیقی معنی میں علی ولی اللہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو دو چار باتیں کر لیں۔ میں دعائیں کر سکتا ہوں بھائی کاشاک علی کے لیے اور انجمن حسینیہ کے لیے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ ولایت علی پڑھنے کا موقع دیا۔ بس قرآن کی اتنا وقت ہے نہیں کہ میں تشریح و تمہید کروں۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی شورہ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بس 1 سے 2 منٹ آپ مجھے دیں گے۔ آیت کو اس دل پہ نقش کرنا ہے جس کعبہ دیوار پہ علی کا نام لکھا ہے۔ جو بھیجوں وصول کیجئے گا اور جو بول دوں وہ لوہے دل پہ لکھ لیجئے گا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس بارگاہ میں بیٹھ کے اتنا بولنا ہے کہ کم از کم مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میرا خطاب اقرار ولایت سے ہے، انکار ولایت سے نہیں۔ بس آیت یہاں نقش کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو میرے مولا کا فرمان ہے کہ سب سے اچھی بات وقت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا وہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ 40-50 منٹ کی جو نوکری میرے حصے میں آئی ہے، توجہ کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے مولا کی ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد آیت، پھر جیسے آپ نے چاہا ویسے پڑھیں گے۔ پچھلے مارکہ صحیح بیٹھے، بس ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہنا تاکہ پتہ چلے کہ آپ سب کاروان بلا میں شامل ہیں۔ تیرے مولا کی 7ویں بادشاہ نے حدیث فرمائی، حدیث یہاں لکھ لو، بات آسان ہو جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں من احبنا وتبرأ من عدونا کانا مانا۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے دل میں ہم 14 کی محبت ہے اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوگا، جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولا سلامت رکھیں۔ بس علی والوں کے لیے پڑھنا ہے۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، وہ ذکر کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کے دعا ضرور لیں گے، مگر نالین غضنفر کی بات سے متفق ہونا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ مگر جس کی چھت پہ عباس کا علم ہے، جس نے کلمے میں علی پڑھا ہے، وہ سر اٹھائے۔ خطاب شیعوں سے ہے، بات شیعوں سے کر رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی وہ شیعہ کس طرح کا ہے کہ جس نے کلمے میں علی پڑھا ہے، جس نے قرآن میں علی دیکھا ہے، مولا سلامت رکھے۔ علی والوں کے لیے، ولایت والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ جسے طبیعت مجھے قرآن لے آئے، ہدایت میں نہیں دیتا، وہ 14 کا در کھلا ہے۔ جس نے جا کے مانگنی ہے سرکار
وفا کے علم پہ جائے یا 14 سے جا کے خود خیرات مانگ لے. عطا آل محمد کرتے ہیں, ہدایت وہ کرتے ہیں, بندہ نہیں کر سکتا. میرا کام پڑھنا ہے, آپ کا کام سننا ہے. جس کعبہ دل میں علی کا گھر ہے, جہاں علی رہتا ہے, یہاں یقین کا کعبہ ہے, شک کے بت نہیں. سر اٹھانا, بس آیت پڑھنے لگا ہوں, یہاں لکھنا اتنا وقت نہیں کہ میں تشریح کر سکوں. فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. سورہ بنی اسرائیل جا کے گھر پڑھ لینا, نہیں تو ممبر پہ قرآن رکھو. میں آیت پڑھ رہی ہے, کوئی روایت نہیں پڑھی. اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. جو اپنے تقدیر کی طرح جاگ رہا ہے, مقدر کو سلا کے نہیں بیٹھا, وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. میں نے آیت پڑھی ہے, قرآن کا ذکر کیا ہے, کیونکہ جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے ناطق قرآن, اس لیے صامت قرآن سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے پورے قرآن میں پیر محل والوں 110 آیتیں قرآن کے نزول کے لیے اتاری. اللہ نے یہ بتایا, جو علم کے موتی چننے ہے ذرا میرا ہم سفر رہے گا, پہلے بندے سے آخری بندے تک سر اٹھانا. اللہ قرآن میں بتا یہ رہا ہے 110 آیتوں میں کہ قرآن نازل کیسے ہوا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے قرآن اتارا ویسے جیسے حق کو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن بھی نازل ہے اور حق بھی نازل ہے. اب یہ اتفاق ہے یا پیر محل والوں حسن اتفاق ہے؟ میرا کام تو جس کا کھایا ہے اس کا حلال کرنا ہے. علی کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہوں, جب تک زندگی ہے. بی بی سے ایک وعدہ ہے, جس ممبر پہ جانا ہے علی کی ولایت پڑھنی ہے. کسی کو اچھی لگے نہ لگے, کوئی بلائے نہ بلائے. ڈیوٹی وہ لگاتے ہیں, میرے حصے میں یہ مہر تھی, اب جو وقت مل گیا ہے مجھے آل محمد نے دیا ہے, جو کھایا میں حلال کر کے جاؤں گا. 110 مرتبہ اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن نازل کیسے ہوا ہے. اب یہ اتفاق یا حسن اتفاق, آیتیں لے کے میں نہیں آیا, نہ کوئی عام بندہ, لے کے آنے والا ملائکہ کا سردار ہے, نام جبرائیل ہے. جس پہ قرآن نازل ہوا وہ بندہ نہیں, وما ینطق کا مصداق ہے, وہ محمد نطق نہیں کرتا جب تک وہ نہ چاہے. اس پہ قرآن نازل ہے. رسول نے فرمایا, اب 110 آیتیں قرآن میں آئیں کہ بتایا گیا کہ قرآن نازل کیسے ہوتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون کس طرح سے سن رہا ہے, مگر جس کے کعبہ دل کی دیوار پہ علی کا نام ہے, جس کا صبح سے لے کے رات تک ورد علی علی کا ہے, جس کی چھت پہ عباس کا علم ہے, جس کی نماز سے لے کے ہر عبادت میں علی رہتا ہے, جس کی پوری روح نماز علی کے نام سے شروع ہے اور زندگی علی پہ ختم ہے, وہ بندہ بولے باقی بولے نہ بولے اس کا بڑا مقدر ہے. 110 آیتوں کا عدد بھی 110 ہے, اور جس کا ذکر میں نے کرنا ہے اس علی کے عدد بھی 110 ہے. اللہ اکبر. پچھلا مارکا صحیح بیٹھا ہے, تھک تو نہیں گیا. کیا فرمایا؟ قرآن پڑھا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے قرآن ویسے اتارا جیسے حق کو اتارا. اب حق کون ہے نہیں جانتے بھئی, علی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے حق علی ہے, علی کے سوا کوئی حق ہو نہیں سکتا. صرف میں اللہ نہیں کہہ رہا, رسول بھی کہہ رہا ہے. جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں کہہ رہا. غدیر میں کیا ہوا تھا؟ رسول نے ہاتھ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو, کہ جس کا میں مولا, یعنی رسول دکھانا یہ چاہ رہے تھے جو مجھے حق مانتا ہے اس نے ہی علی کو حق مانا, یعنی جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں علی ہے. اب میں تو لفظ بھیج سکتا ہوں, رسول آپ نے خود کرنے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ بچہ بھی جو نہیں سمجھا وہ بھی سمجھ جائے. اب مجھے بھائی کاشاک علی نے دعوت دی کہ جی آپ نے امام برگ حسینیہ میں یہاں پہ قصر ابی طالب نے مجلس پڑھنی ہے, 23 سفر کی. میں گھر سے چلا, میرے ساتھ ایک عزیز بھی آ گیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا پیر محل والوں, جس کو مثال سمجھ میں آ گئی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں گاڑی پہ آؤں اور وہ ٹرین پہ آئے, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. میں اگر گاڑی پہ آیا ہوں پیر محل پڑھنے تو وہ بھی گاڑی پہ آئے گا, اگر میں جہاز پہ آیا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ اسی سواری پہ آئے گا. یعنی جس طرح میں آؤں گا
میں تو لفظ بیچ سکتا ہوں، اللہ کرے مولا میرے سامنے خریدار بیٹھے ہوں، جس کا کھایا ہے علی بادشاہ آپ کی جوتی کا صدقہ کھایا ہے، رزق آل محمد دیتے ہیں، بندہ نہیں دیتا، سر اٹھائے پہلے بندے سے آخری بندے تک، یا تو قرآن سے آیت نکال کے بندہ مشرک ہو کے اٹھے، پھر کیا فائدہ ان کو ماننے کا کہ دل میں 14 بھی ہوں، دل میں ناطق بھی ہوں، اور بندے کو سامت کی سمجھ نہ آئے، سر اٹھائے پہلے بندے سے آخری بندے تک، جس طرح میں آیا ہوں اسی طرح ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے، بھائی خلاف فطرت ہے، عقل کی بات ہے، عقل شعور میں آ کیسے نہیں سکتی کہ جیسے میں آیا ہوں ویسے وہ میرے ساتھ بندہ آئے گا، یا تو پھر علی کو حق مانو یا پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہواؤ، تجھے علی نماز میں وارے نہیں، اس میں نالین غضنفر کا قصور تو نہیں، یا پھر قرآن کی آیت مان، یا قرآن کا منکر ہو کے مشرک بن کے اٹھ، یا پھر ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، ماننا پڑے گا جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے علی بھی ویسے نازل ہوتا ہے۔ اللہ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، نعرے سے کوئی بول چال نہیں ہے، یہ ویسے ناراضگی ہے۔ مولا کی عزت کی قسم 60 سال سے زیادہ نوکری میرے قبلہ عالم کم ہونے اس ممبر پہ کی، اور وہ بھی بتا بتا کے دنیا سے چلے گئے کہ بھئی اس بھولی قوم کو یہ سمجھ نہیں آتا، اسی نام نے تمہیں قیامت کے دن بچانا ہے۔ خود مولا کی حدیث نہیں، سرکار فرماتے ہیں ہر زبان مرنے کے بعد خاموش ہوگی، فقط وہ زبان بولے گی جس نے زندگی میں علی کا نام لیا ہے۔ اس نام کا ورد بس اپنے گلے میں اس کی تسبیح ڈال لو کہ تم گھر سے اٹھ کے چلو تو علی، پیو تو علی، کھاؤ تو علی، سو تو علی، بیدار ہو تو علی، گھر سے چلو تو علی، گھر کی طرف لوٹو تو علی، چاہو تو علی، نہ چاہو تو علی۔ یعنی علی کا ورد ایسے ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، مجھے ممبر حسین کی قسم، یہ کعبے کے غلاف سے افضل ہے، جس کعبے کو تم سجدہ کرتے ہو اس میں علی نہ آتا وہ محترم نہ ہوتا۔ یا تو تاریخ دکھاؤ، کوئی سی جھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ علی سے پہلے کعبہ افضل تھا، علی اس کعبے میں آئے، تو پھر یہ ذکر کس کا ہے؟ حسین کا ہے، یہ انہی کا ذکر ہے جنہوں نے کربلا میں ولایت بچائی تھی۔ کربلا میں حسین کے مخالف نہیں تھے، علی ولی اللہ کے مخالف تھے۔ اب مجھے نہیں خبر کون علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، کون سوچنے والا، میں تو لفظ کہہ رہا ہوں کہ فکرے میں پتہ چل جائے گا۔ رسول کی حدیث نہیں سنی، سرکار کہتے ہیں جب دنیا سے جاؤ گے، تم جب مر رہے ہوگے، تمہاری زبان پہ جو آخری کلمہ ہوگا، جب قیامت کے دن تمہیں کم کہہ کے اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھو گے، ابھی قبر شگاف ہوگی، کفن پہنا ہوگا، جو کلمہ مرتے وقت ہوگا وہی کلمہ پیر محل والوں، علی والوں، وہ کلمہ بندہ اس وقت بولے گا جب قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، زبان خشک ہو چکی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، لوگوں کو یہ ہوگی کہ کسی طرح ہمیں جنت ملے، ہمیں چابی ملے، ہم رسول سے علی سے اجازت لیں اور جا کے کوثر کی سبیل پئیں، ہم جا کے دودھ کی ٹھنڈی نہریں پئیں، ہم شربت پئیں، کیونکہ گرمی اتنی ہوگی، نہ باپ کو بیٹے کا پتہ ہوگا، نہ بیٹے کو باپ، کسی رشتہ، کوئی رشتہ قیامت کے دن نہیں پہچانے گا، صرف ولایت کا رشتہ کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اس لیے تو رسول نے کہا تھا کہ جناب سلمان نے کہا دنیا والوں میں تمہیں وہ کلیہ دے کے جا رہا ہوں جو میں نے رسول سے اور علی سے سیکھا، کہ جب بھی اٹھو، جب بھی چلو، کوئی کام کرنے لگو، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے روزہ رکھ رہے ہو، چاہے حج کر رہے ہو، چاہے زکوٰۃ دے رہے ہو، بس علی کے ورد کی تسبیح نہیں چھوڑنی۔ اس سے ہوگا کیا؟ سر اٹھانا۔ فرماتے ہیں جناب سلمان جب قیامت کے دن تمہیں قبر سے اٹھا کے حساب کے لیے اللہ کے سامنے لے کے جایا جائے گا، دنیا پانی جبرائیل سے پوچھے گی تم نے علی یہاں نہ چھوڑا، تم جبرائیل سے کہو گے ہمیں بتا علی کدھر ہے۔
اللہ اکبر۔ ارادے نیک ہیں سب کے، پڑھیں یا بس کریں؟ نہیں، مولا کی عزت کی قسم، ہم پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممبر پہ آ کے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی علی کا ذکر ہم نہیں کر رہے، قرآن میں اللہ قصیدے پڑھ رہا۔ میں نے حق کی بات کی ہے، قرآن پڑھا ہے، روایت تو میں نے پڑھی نہیں۔ روایت پڑھتا تو شاید کوئی یہ سمجھتا، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو پڑھنے کے بعد لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے، اس نے کہاں سے پڑھ لیا؟ جتنی دیر میں موجود ہوں پڑھنے کے بعد بھی میں بیٹھا ہوں، جس نے کچھ پوچھنا ہے آ کے پوچھ لے، میں بتا سکتا ہوں میں نے کہاں سے پڑھا ہے۔ ہدایت میں نہیں دیتا، اور جسے اللہ چاہے، کیونکہ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جسے میں چاہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، جسے میں نہ چاہوں اسے ہدایت کو دے نہیں سکتا۔ اب ہدایت ہے 14 کا در، یعنی اللہ کا کہنے کا مطلب ہی یہ ہے عزیزانو کہ جس کے دل میں 14 کی ولا ہے میں اسے ہدایت دیتا ہوں، جس کا دل ان سے خالی ہے میں اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب تھک رہنا، تھوڑی دیر ہم سفر رہنا، میں اپنا بیان سمیٹنے کی طرف۔ کون سی آیت پڑھی؟ سورہ بنی اسرائیل کی۔ بات حق کی ہو رہی ہے۔ حق کون ہے؟ نہیں سب بولو گے تو میں آگے پڑھوں گا۔ علی مولا، پچھلے مارک آپ کی کوئی اور تحقیق ہے؟ علی ہے نا، بس ہاتھ اٹھانا ہے، آپ کا کام ہاتھ اٹھانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کاروان ولا میں شامل ہو جس کاروان ولا میں رسول نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ اور عزت علی کی قسم، 2 جملے سلام ہے ایسے عالم ربانیین کو جنہوں نے 2 جملے غدیر پہ لکھے ہیں، اگر تھکے نہیں تو سنا دو۔ یہ ممبر حسین کی قسم، جو سنا جو پڑھا وہ جملہ میں کہنے لگا ہوں، سر اٹھانا۔ اور یقین ہے کہ ممبر پہ جو جملہ میں نے اپنے قبلہ سے سنا اور دیکھا، مولا کی عزت کی قسم کتنے دن مجھے علی کی ولایت کا نشہ رہا، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، مگر میں ممبر حسین پہ جو عقیدہ ہے اپنا ممبر پہ اللہم کل جس کا کوئی اور پیر ہے یا تو پھر ان کو پیر نہ مانو، جو مانا ہے تو پھر اس طرح مانو جیسے رسول نے کہا تھا۔ بابا دیکھو ہماری حقیقت کیا ہے، میں 5 گھنٹے بھی علی کی ولایت کا ذکر کروں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ جو رسول کے پیچھے اور علی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے وہاں نہیں مانتے تھے، اور جنہوں نے ماننا ہے پھر ان کے بارے میں رسول اور علی نے کیا کہا تھا، یہ ہم میں سے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ سلمان کی شبیہ کون ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو مانے گا وہ سلمان بنے گا، جو سوچے گا وہ شیطان بنے گا۔ اب مجھے نہیں خبر ماننے والے کتنے ہیں اور سوچنے والے کتنے بیمار بیٹھے ہیں۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، پہلے بندے سے آخری بندے تک۔ غدیر میں 2 منظر ایسے، ویسے تو غدیر 5 گھنٹے بھی پڑھا جائے، کیونکہ 6.5 گھنٹے کا سب سے طویل خطبہ غدیر کے میدان میں رسول نے دیا۔ 6 گھنٹے علی کا ہاتھ اٹھایا۔ اچھا آپ ایمان سے بتاؤ، یہ ہاتھ ہے، مثال دے رہا ہوں، اب جس کا ہاتھ اٹھایا وہ اوپر تھا، جس رسول نے علی کا ہاتھ اٹھایا وہ ہاتھ نیچے تھا۔ کبھی سوچا نہیں، جبکہ رتبے میں رسول علی سے بڑا ہے۔ علی کا بھی مولا رسول ہے، مانتے ہو نا؟ ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلے اللہ ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے، پھر علی کی ذات ہے۔ تو یاد رکھنا ہمارا وہ عقیدہ نہیں، جو علی کو اللہ کہتا ہے، اللہ لکھتا ہے، اللہ سوچتا ہے، اللہ مانتا ہے، وہ لانتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ اور جو علی کو کم ظرف اپنے جیسا کہتا ہے ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ سر اٹھانا، علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے 2 ہستی کے۔ علی کو سمجھنے کے لیے یا جلی ہونا پڑتا ہے یا محمد ہونا پڑتا ہے۔ صرف 2 ہستیاں ہیں پیر محل والوں جو سمجھتی ہے کہ علی کیا ہے، باقی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میں تو لفظ بھیج رہا ہوں،
اللہ کرے میرے سامنے خریدار بیٹھے ہوں، بتھکنا نیاز مولا، جتنے علی والے بیٹھے ہو اپنے صحنے ملا کی کھڑکی کو کھولنا، جس جگہ علی کی ولایت کی چراغ کی حدت ہے، جہاں روشنی، جہاں علی کا چراغ جل رہا ہے، تم سر اٹھانا۔ وہ کہتے ہیں 2 موقع 6.5 گھنٹے کا طویل خطبہ، ہاتھ رسول نے اوپر رکھا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ مشیت کا ہاتھ تھا۔ علی کا بدن اپنا تو نہیں، اللہ کہتا ہے ید اللہ کہتا ہے علی میرا ہاتھ ہے، علی میری زبان ہے، علی میری آنکھ ہے، یعنی وہ بدن نہیں رکھتا مگر اس نے اپنا بدن علی کو بنایا۔ اسی لیے رسول نے ہاتھ علی کا اٹھا کے 6.5 گھنٹے کا طویل خطبہ پیر محل والوں غدیر میں دیا۔ مگر 2 منظر جو پڑھنے لگا وہ عالم ربانی ان کی قبروں کو سلام ہے، جو واہ کرو گے، دعا دو گے، داد دو گے، وہ ان کو پہنچے گی۔ جو انہوں نے پڑھا منوان بتا کے میں اپنا بیان سمیٹنے لگا ہوں، بتھکنا نہ نیاز مولا۔ وہ کہتے ہیں غدیر میں 2 منظر ایسے تھے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ عرب کی گرمی کتنی ہے، کہ جو غدیر میں کھڑا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ پاؤں سے جوتیاں بھی اترواؤ، جو سروں پہ پگڑیاں ہیں وہ بھی اترواؤ، ایک ذرہ بھی زمین سے پودے کا نکلا ہے، اللہ نے کہا اس کو بھی رسول صاف کرا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ شکوا کرے کہ میں تو اس ذرہ جو پودا تھا، میں تو اس کے پیچھے کھڑا تھا، مجھے کیا خبر رسول نے کس کا ہاتھ اٹھایا۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ایک ذرہ بھی زمین پہ نہیں رہنے دیا۔ اب وہ گرمی عرب کی ہے، پیر محل کی نہیں۔ یہاں کی گرمی سے 2 گنا زیادہ عرب میں گرمی ہوتی ہے۔ جو عرب میں رہتے ہوں گے ان سے پوچھنا کہ عرب میں گرمی کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب پاؤں اٹھا بھی رہے ہیں، پاؤں رکھ بھی رہے ہیں۔ حالت یہ تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاؤں بھی ریت میں تھے۔ کون تھے؟ سلمان، ابو ذر، کمبر، مقداد جیسے بھی تھے جن کی آنکھیں رسول اور علی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ان کے لب مسکرا رہے تھے، وہ بھی تو چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پاؤں اٹھاتے تھے، پاؤں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا یار کیا وجہ ہے، 6.5 گھنٹے ہو گئے، رسول نے ہمیں علی بتانا تھا، ابھی حج پڑھ کے آئے ہیں، ہمیں گھر لے جاتا، کل مسجد میں بلا لیتا، وہاں 6 گھنٹہ کا خطبہ دے دیتا۔ یہاں گرمی کی اتنا موسم، اتنی شدید گرمی، 6 گھنٹے صرف یہ بتانا تھا کہ علی کی ولایت یہ ہے کہ اگر تم نے علی کو چھوڑا، تم نے اس قرآن کو چھوڑا جس کا میں نے کہا ہے۔ رسول تو یہ پیر محل والوں بتا رہے تھے، مگر کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جو دیکھ رہی تھیں۔ وہ عالم ربانی نے جملہ لکھا، جملہ نہیں، انہوں نے اپنا عقیدہ کتاب میں بند کیا، سر اٹھانا۔ وہ کہتے ہیں کیا وجہ تھی؟ کچھ کے تو پاؤں اٹھتے تھے، پاؤں رکھتے تھے، کچھ آپس میں کونیاں مار کے کہہ رہے تھے یار کیا وجہ ہے، ہم تو کس مصیبت میں آ نہیں گئے، اتنی دیر ہو گئی، گرمی ہے، سورج سر پہ ہے، طویل گرمی، پسینے سے شرابور ہیں، رسول ہمیں چھٹی نہیں دے رہا، اتنی دیر ہم کھڑے ہو کے خطبہ سن رہے ہیں۔ اس وقت وہ عالم ربانیین کہتے ہیں کہ وہ بھی تھے سلمان جیسے جنہوں نے وہ منظر دیکھا۔ پھر پوچھا گیا کہ تم کیوں نہیں تھکے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح سے رسول نے ہمیں علی بتایا ہے یہ تو 6 گھنٹے ہیں، اگر قیامت تک کا وقت بھی ہوتا ہمیں اس علی کی ولایت کی قسم ہماری ایک لمحہ بھی آنکھ نہ جھپکتی۔ اللہ کیا کہا کہ اگر جس طرح سے رسول نے ہمیں علی بتایا اور ہمارے دل میں جو علی کی ولایت تھی، ہم تو آنکھ کی پلک بھی نہ جھپکتے۔ دوسری بات جو عالم ربانی نے لکھی وہ یہاں لکھنا، مولا کی عزت کی قسم، جملہ نہیں، معراج سے بڑا، عرش سے بڑا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت وہ لوگ جن کے پاؤں سے جوتیاں اتری، اب صرف جوتیاں انہوں نے تو نہیں اتاری، کھڑا تو وہاں سلمان بھی تھا، تو ان کے پاؤں کیوں نہیں چلے؟ وہ بھی تو پاؤں رکھتے اٹھاتے، مگر پاؤں زمین میں ریت میں دسے ہوئے تھے پیر محل والوں۔ صرف سلمان کے نہیں، ابو ذر کے بھی،
کمبر کے بھی وہ لوگ عمار جیسے جو رسول اور علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. پھر سوال ہوا کہ غدیر میں وجہ کیا تھی؟ جو 1.25 لاکھ لوگ تھے وہ تو گرمی سے تڑپ رہے تھے، کبھی پاؤں اٹھاتے تھے کبھی پاؤں رکھتے تھے، وہ تو تنگ آ کے کھڑے تھے. سلمان کو، ابو ذر کو، عمار کو، وہ بھی تو بشر تھے. پھر ان کے پاؤں کیوں نہیں جل رہے تھے؟ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے کعبہ دل کی دیوار پہ علی کا نام ہے، اس جملے پہ کس معدے پہ ضرب چلے گی، کس رخسار پہ علی کی مودت کا پھول کھلے گا. جو علی والے بیٹھے ہو، جس نے کعبہ دل کی دیوار پہ علی کا نام لکھا، جس کے تشہد سے لے کے رزق تک علی ضامن ہے، جس کی ہر نماز میں علی ہے، جو علی کو واجب سمجھ کے نماز پڑھتا ہے سر اٹھانا. وہ کہتے ہیں تم نے منظر دیکھا نہیں، وہ 1.25 لاکھ تھے، وہ پاؤں اٹھاتے تھے رکھتے تھے. اب اللہ جانے ان کے دل میں علی کیا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ نے غدیر کے میدان میں فیصلہ کرنا تھا. اللہ نے کہا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں بغض ہے، تم نے وہاں بھی چلنا ہے، میں تمہیں یہاں بھی چلاؤں گا. اور جنہوں نے علی کے دل میں ولا کی ٹھنڈک رکھی، ان کے پاؤں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گرمی ہوتی کیا. اللہ ارادے نیک ہیں سب کے. پڑھیں بس کریں، بس وقت میرا ہونے والا ہے. ایک جملہ سن لو، میں اپنا بیان سمیٹ رہا ہوں. وہ پھر وقت لگ جائے گا. چلیں میں آپ کو مولا کا، سرکار کا ایک جملہ جو شاید ہر بندے نے نہ سنا ہو، میں وہ سنا دیتا ہوں. ہے اجازت؟ اب بھائی نے کہا کہ وقت کے امام کا ایک جملہ پڑھ دو. اکثر اس بات پہ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب مولا نے آنا ہے، بے شک وہ تاجدار ولایت ہے، اور اس نے کعبے کی چھت پہ آنا ہے. اس نے کعبے کی چھت پہ کیوں نزول کرنا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ حق کو ویسے اتارا. میں تو لفظ کہہ سکتا ہوں، اللہ کرے میرے سامنے خریدار بیٹھے ہوں، آپ نے فرمائش کی ہے تو پھر دعا بھی میں آپ سے لوں گا. وہ کہتے جب تیرے امام نے آنا ہے، تیرے امام نے کیا کرنا ہے؟ تیرے امام نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی. کیونکہ 13 معصوم 11 اماموں کا جو وقت تھا، ہر امام نے اپنے وقت میں شاہی کی، ہر امام بیٹھا تخت پہ، مگر جب کوئی عمل کرتا تھا 13 امام اسے سزا دیتا تھا. کوئی سوچتا تھا مولا چھوڑ دیتے تھے. اور جس علی کی ولایت کے تاجدار نے کعبے کے چھت پہ ہمارے امام نے ظہور کرنا ہے، مجھے عزت علی کی قسم، عمل تو دور کی بات، اس نے سوچ پہ پکڑنا ہے. پھر جب تیرے امام نے آنا ہے، صفیں بڑھنی ہے، نماز تو تیرے مولا نے پڑھانی ہے. اور اس وقت جناب عیسیٰ بھی آئیں گے اور عیسائی دیکھیں گے کہ امام زمانہ سرکار نماز آگے پڑھا رہے ہیں، عیسیٰ پیچھے پڑھ رہا ہے. وہیں پہ حیران ہو کے وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، یار وجہ کیا ہے؟ ہم تو جسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، وہ تو اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب مولا نے آنا ہے باجی نماز، بے شک نماز علی والے کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ہے جسے حقیقی نماز کا پتہ ہو. نہیں، یا تو کوئی بندہ ایسا باکمال ہو جو یہ کہے کہ میں 1 رکعت بھی ایسی پڑھتا ہوں پیر محل میں کہ جس میں مجھے کوئی دنیا کا خیال نہ آئے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں ممبر حسین پہ نہیں کہہ سکتا. میں نے جتنی بھی پڑھی ہیں، جتنی آگے اگر مولا نے توفیق دی پڑھوں گا، خیال کیوں نہ آئے. مصلی پہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے جاتے ہو، قیام پہلا رکن ہے، بس قیام میں کھڑے ہوتے ہو، ابھی ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بلند ہوتے ہیں، ابھی نماز شروع کرتے ہو، جو خیال دنیا کا بھولا ہوتا ہے وہ نماز میں آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. اب قیام کیا، نیت کیا کی کہ اے پروردگار میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. جس کی خاطر نیت کی، اس کے ذکر میں کسی کو شامل کیا،
اب پہلا رکن تو پیر محل والوں، علمی سوال ہے، پوچھنا ان مفتیوں سے جنہیں یہ فتویٰ دینا تو آتا ہے یہاں علی پڑھو یہاں علی نہ پڑھو، تجھے علی وارے میں نہیں تو چھوڑ علی کی جان، کوئی اور پیر بنا، پیر محل کے بازار میں پیروں کی کمی تو نہیں ہوگی، پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلوا، اگر اپنے آپ کو اثنا عشریہ مذہب خیر البریہ پاک جعفریہ کا ماننے والا علی ولی اللہ کلمے میں تجھے پڑھنا آتا ہے، آذان میں دینا آتا ہے، تکلیف تشہد کی ہے، مجھے عزت علی کی قسم، منبر سنونی پہ علی دعویٰ کر رہے تھے، علی نے یہ کہا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، میں حقیقی نماز ہوں، مجھے عزت علی کی قسم، میں منبر حسین پہ بابو جملہ دے کے جانے لگا ہوں، آج سے لے کے جب دوبارہ مولا نے ڈیوٹی لگائی، زندگی تک کا وقت ہر اس مفتی کے پاس، ہر اس عالم، ہر اس مجتہد کے پاس لے جانا جسے یہ لکھ کے دینا آتا ہے کہ جی نہ پڑھو معاذ اللہ باطل ہو جائے گی، اسے کہنا فیصلہ کر کہ علی نے یہ کہا ہو انا رکن الصلاۃ، میں نماز کا صرف رکن ہوں، یا انا قیام الصلاۃ، میں قیام ہوں، انا سجود السلام، کیا میں سجود ہوں، اگر تو پیر محل والوں منبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی ابن ابی طالب یہ کہتا کہ میں قیام ہوں، ہم قیام میں نام لیتے، اگر علی یہ کہتا میں رکوع میں ہوں تو پھر ہم رکوع میں لیتے، اگر علی کہتا میں سجدے میں ہوں ہم صرف سجدے میں لیتے، علی نے تو دنیا کو بتانا تھا حلالی حرامی کی پہچان علی ولی اللہ ہے، علی نے کہا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، اب تیری مرضی، تو قیام میں علی علی کر، تو رکوع میں علی علی کر، تو تشہد۔ اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ فتوے نہ لگاؤ کہ امام نے آنا ہے، کیا امام نے سب سے پہلے آ کے ولایت کا سوال کرنا ہے، مجھے عزت علی کی قسم، دیکھنا میری طرف، یہ مولا کی بارگاہ میں، اس بارگاہ سے لے کے نجف اشرف حوزیہ علمیہ، وہاں سے لے کے اللہ کی عدالت تک، نالین عباس مظفر ہاشمی اپنے ایک حرف کا ضامن، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ہدایت نہیں دیتا، وہ 14 کا دروازہ دیتا ہے، امام نے آنا ہے، کیا کرنا ہے، کعبے کی چھت پہ نماز پڑھانی ہے، اب مجھے عزت علی کی قسم، میں جملہ کہوں گا مولا میری مدد کریں گے، اللہ کرے، لگ تقریباً میرے سامنے چہرے خریدار رہے ہیں، آپ نے کہا تھا یہ موضوع پڑھنا ہے تو جملہ پڑھ رہا ہوں، دعا داد میں آپ سے لوں گا، تھک تو نہیں گئے ہو؟
بھائی نے کہا وہ جملہ سن لو، میں اپنا بیان سمیٹ رہا ہوں. ہاں اب اذان ہوئی، ابھی سب نے سنا. فکرہ تھا حی علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو سب سے خیر ہے. خیر کون ہے؟ وہ علی کی ذات ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جس علی کے نام سے دنیا کو بلاتے ہو پھر وہیں تشہد میں آئے تو باطل کیسے ہوتی ہے؟ یا علی، یہ جملہ معترضہ تھا اور سر اٹھانا. نہیں دیکھو، دنیا کا کوئی بھی خیال، جبھی اذان ہوئی ہے نماز کے لیے جو جائے گا، خیال آئیں گے نا، ہر دنیا کا خیال. اب قیام اللہ کے لیے کیا، اس میں خیال آ گیا کہ جی بیٹے کی فیس بھرنی تھی. اب نماز بیٹے کے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو پھر اللہ کی نماز ہے، اس میں خیال تو تیرا رشتہ آ گیا. جبکہ توضیح المسائل کا مسئلہ ہے، فتویٰ تو ہر بندہ دے دیتا ہے، مفتی تو ہر کوئی بن جاتا ہے. مجھے عزت علی کی قسم، علی سے بڑا مفتی کوئی نہیں. جس نے پھر فتویٰ لینا ہے، دیکھنا ہے، وہ علی کی ذات کو دیکھو. سر اٹھانا. تو جو بھی خیال آیا توضیح المسائل میں ہے کہ جو نماز میں خیال آ گیا یا کوئی گفتگو اپنے حصے کی شامل کی تو رکن تو باطل ہو جائے گا. اب تم نے خیال میں دنیا کو لا کے نماز کا ہر رکن ضائع کر دیا، بچتا تو تیرے پاس تشہد ہے. اکثر تو وہاں سے بھی علی کو نکال دیتے ہیں، پھر پیچھے نماز کے بچا کیا؟ سر اٹھانا. اب مجھے نہیں خبر میرے سامنے کون کیا ہے، میں تو لفظ کہنے لگا ہوں. قرآن پڑھا ہے، قرآن کو جا کے پڑھ لینا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جعل الحق وزہق الباطل، کہ جہاں حق آ جائے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے. اب تو مصلی پہ کھڑا ہوا نیت کر کے کہ اللہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں، تو نے قیام کیا، دنیا کا خیال آیا، رکن باطل ہو گیا. تو رکوع میں گیا، دنیا کا خیال آیا، رکن تو نے باطل کر دیا. تو سجدے میں گیا، تجھے دنیا کا خیال آیا، ہر چیز تو نے ضائع کر دی. بچتا تو تیرے پاس تشہد ہے. مجھے عزت علی کی قسم، حق علی ہے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جعل الحق وزہق الباطل. بس تشہد میں علی کو حق لے کر آ جانا، حق آ جائے گا، باطل مٹ جائے گا. اللہ اللہ. بس جو فکر آپ سے وعدہ کیا تھا مولا کے خطبے کا، بس وہ سن لو. میں اپنا بیان سمیٹ رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے ہو؟ ادھار کر لیں، ادھار کریں. تو ماشاءاللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ بندے چپ ہو گئے. چلو، ہر بندے کے لیے یہی تو مولا کی عزت کی قسم علی ولی اللہ کا ثمر ہے کہ یہ ولایت ممبر پہ ہر بندے کا کام نہیں پڑنا. ہاں، یہ ممبر عطا کس لیے کیا ہے؟ غدیر سے پہلے تو ممبر نہیں تھے، غدیر کے بعد ممبروں کا آغاز ہوا. تو سب سے پہلے ولایت کا ممبر لگا وہ غدیر میں لگا. ہاں، یہ اسی کی شبیہ ہے. سر اٹھانا. ہر بندہ علی کی ولایت نہ سن سکتا ہے، نہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. یہی تو علی کی ولایت کی روشنی کا معجزہ ہے پیر محل والوں، کہ اس کے چراغ میں یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے. یاد ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. سر اٹھانا. بس میں جملہ آخری کہہ کے اپنا بیان سمیٹ رہا ہوں. زندگی باقی تو ملاقات باقی. اسی پہ راضی رہنا. جیے ہر وہ زبان، ہر وہ بندہ جس کے کعبہ دل کی تختی پہ علی کا نام ہے. تیرے مولا نے آنا ہے. ایک مفضل نے تیرے امام سے پوچھا، کہتے مولا جب آپ کا قائم ظہور کرے گا تب مولا کیا ہوگا؟ مولا نے کہا بس ہمارا قائم کعبے کی چھت پہ آئے گا، اس نے کعبے کی چھت پہ ظہور کرنا ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ حق اور باطل کا فیصلہ تو وہیں پہ ہو جانا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیطان نے مرنا ہے، اور شیطان کو مارنا کس نے ہے؟ علی ابن ابی طالب نے. کیونکہ میرا مولا علی وہ ہے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے موت کو موت دینی ہے. ٹھیک ہے. تیرے مولا نے جب ظہور کرنا ہے ہوگا کیا؟ سر اٹھانا. لوگ تو بڑی دعا کرتے ہیں کہ مولا جلدی ظہور کریں. ظہور کے بعد امام نے جب نماز پڑھا لینی ہے، ہونا کیا ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے. کائنات کی سب سے بڑی جنگ تیرے امام نے لڑنی ہے، کیونکہ حق اور باطل کا فیصلہ جو ہو رہا ہے، کائنات کی تمام جتنی بھی بلائیں ہیں
جتنے فتنے ہیں ان سب نے کائنات کی ایک طرف جمع ہونا ہے. اب ایک طرف وہ ہوں گے جو باطل کی سمت پہ ہیں، ایک طرف وہ ہوں گے جو حق پہ ہیں، جو قائم کے سپاہی ہیں، تیرے مولا کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی مولا کی حدیث ہے کہ جو ہمارے قائم کا انتظار کرتے دنیا سے چلا گیا، جب تیرے مولا نے ظہور کرنا ہے سب سے پہلے اسے قبر سے اٹھانا ہے، کیونکہ تیرے مولا کا انتظار میں گیا، مولا کی سپاہ میں شامل ہوگا. اب جو انتظار میں ہے سر اٹھانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ ہوگی، کائنات کی ساری بلائیں فتنے اکٹھے ہوں گے، کیونکہ شیطان سے آخری جنگ تیرے امام کی ہونی ہے. لشکر شیطان سامنے ہوگا، اتنا زوردار حملہ ہوگا. مفضل سامنے تھا، وہ کہتا ہے مولا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اتنی بڑی جنگ قائم آل محمد ہمارا قائم لڑے گا، شیطانوں کے ساتھ زور سے حملہ ہوگا. بس حملہ اتنا ہوگا کہ قائم کے لشکری قدم بقدم پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی ایڑیاں اور گھوڑوں کے پچھلے سم فرات کے پانی سے ٹکرا جائیں گے. مفضل پریشان ہو کے ہاتھ باندھتا ہے، مولا معاذ اللہ کیا قائم کا لشکر ہار جائے گا ان شیطان فتنوں کے لشکر سے؟ مولا مسکرا کے فرمائیں گے نہیں، ثم شک کے قبر الامیر المومنین علیہ السلام کا ینفذ من التراب. مولا فرمائیں گے اس وقت نجف سے علی کی قبر شگاف ہوگی، علی قبر سے اٹھ کے کہے گا بیٹا مہدی گھبرانا نہیں، میں علی تیرا لشکری بن کے آ گیا ہوں. اللہ اکبر. اب کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ قائم پریشان نہیں ہونا، میں علی تیرا لشکری بن کے آ گیا ہوں. جو علی والا بیٹھا ہے، جس نے علی ولی اللہ حق سے ادا کر کے پڑھی ہے، سر اٹھا کے میری طرف دیکھے، ہاتھ اٹھائے جو علی والے بیٹھے ہیں سارے ہیں. پھر یہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، مہمان سمجھو، علی کی ولایت کا چھوٹا سا خطیب ذاکر سمجھو. میں نے تو جو کھایا ہے، جن سے جو سنا ہے، جن سے سیکھا ہے، حق سیکھا ہے، حق پڑھا ہے، حق دیکھا ہے اور حق کی جھوٹی کا صدقہ کھایا ہے. میں تو حق ادا کرنے لگا ہوں. ہاتھ نیچے نہ کرنا، 1 منٹ کی بات ہے. جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ عباس کے علم گواہ ہے. وہ کہتے ہیں حملہ اتنا بڑا تھا کہ علی قبر سے اٹھ کے علی بادشاہ نجف سے آ کے کہیں گے بیٹا مہدی گھبرانا نہ، میں علی تیرا لشکری بن کے آ گیا ہوں، میں شیطان کو ماروں گا. بس فکرہ پیر محل والوں یہ کہنا ہے قائم زمانہ ہے، وقت یہ دوران ہے، ولی مطلق ہے، بقیت اللہ ہے، اللہ کی آخری حجت ہے. اور جب قائم کا گزارا علی کی مدد کے بغیر نہیں، کسی حرامی کا گزارا علی کی مدد کے بغیر. اللہ درود پڑھ لے مل کے بابا سے. کچھ لطف آئے وقت ضائع کر. خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا، جو اب تک پڑھا وہ یقیناً آپ کے لیے تھا، مگر اب جو 2 کے 2 فکرے وہ اس نیت سے سننا کہ 2 ہستیاں، ابھی تو مجلس یہ فرش ازا بچھانے کی نیت ہی کی گئی تھی، تو وہ کب سے شام سے چل کے آئی ہیں. ایک پھوپھی ہے، ایک شام کی ملکہ ہے، ایک 4 سال کی بطول ہے. اللہ اکبر. تقریباً مقتل کی جو روایات میں علماء کرام عالم ربانیین نے لکھا، اس میں سب سے فہرست میں نام ہے علامہ سید محمد ماتی بارالعلوم، کہ انہوں نے جو روایت لکھی، خود سید تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے اور علم کا سمندر تھے. جتنے بڑے خطیب اتنے بڑے عالم تھے. مصیبت علی محمد پہ جو 2 جملے انہوں نے لکھے ہیں روایت کے، بس میں وہ پڑھ کے اور آپ کی دعاؤں سے جانے لگا ہوں. زندگی باقی تو انشاءاللہ علیہ السلام ملاقات باقی. وہ کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تصور کدے میں کوئی عزادار یہ بیٹھ کے سن لے کہ اگر اس کے کانوں تک وہ بین آ جائیں جو علی کی بیٹیوں کے کربلا میں آئے تھے. اللہ اکبر. 2 ہستیاں میں نے کہا کہ شام سے کب کے چل کے آتی ہیں.
کافی دیر پہلے. ابھی یہ مومن گھر سے آ رہے ہوتے ہیں، فرشتہ بچھائی جاتی ہے، شام والی بی بی اور 4 سال کی معصومہ. بس ایک سوال جو بی بی نے پھوپھی سے کیا وہ سن لو، اور ایک روایت تیرے مولا سجاد کی. اس کے بعد ممبر میں حوالے کر کے بھائی کے جانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں چھوٹی معصومہ جس وقت مسائل مصیبت شروع ہوتی ہے، کوئی ذاکر اس کے بابا حسین کی مصیبت کے جملے پڑھتا ہے، کوئی علی اکبر کی برچھی کی جملے پڑھتا ہے، کوئی علی اصغر کے تیر کا جملہ پڑھتا ہے. مصائب تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سوال معصومہ نے پھوپھی سے کیا، اللہ جانے اس کا عرش سنبھلا کیسے. بس زمین میں زلزلہ آیا. سوال کیا تھا؟ رو کے 4 سال کی بطور اٹھ کے پھوپھی کے سامنے کہتی ہے پھوپھی اماں، یہ سب جو رو رہے ہیں ان کے دل میں اتنی محبت، اتنی قبر حسین ہے میرے بابا کی، یہ رو تو رہے ہیں مگر ایک سوال میرا بھی ہے. اب مجھے نہیں خبر کون کس نیت سے سن رہا ہے، فضائل مرضی سے سنا ہے، مگر مسائل میں کوشش کیا کرو. مجھے نہیں خبر کہ کس عزادار کے دائیں بائیں تیرے خون رونے والے مولا سجاد بیٹھے ہوں گے. میں انہی کو گواہ بنا کے روایت پڑھنے لگا ہوں. سید کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سوال کیا شام کی بی بی نے، رو کے ماتم کیا. کیا سوال تھا؟ رو کے بی بی معصومہ کہتی ہیں 4 سال کی سکینہ، ہے پھوپھی اماں کوئی میرے اکبر کو رو رہا ہے، کوئی میرے چچا عباس کو رو رہا ہے، کوئی اصغر کو رو رہا ہے، کوئی میرے بابا حسین کے گلے پہ خنجر چلنے کو رو رہا ہے. یہ سب تو رو رہے ہیں، نہ انہیں کسی نے تماچا مارا ہے. اللہ اکبر. میں تو لفظ بھیج سکتا ہوں، اجرکم اللہ. نہ کسی کو انہوں نے کسی کو کچھ کہا، نہ کسی نے ان کو غرض مارا. میں تو کربلا سے لے کر شام تک جب بھی ہائے حسین کہتی تھی، اس شمر حرامی کے 2 ہی تو شوق تھے، یا میرے بھائی سجاد کی پشت پہ کربلا کی سطر لکھتا تھا، یا یہ کربلا سے شام تک مجھ سکینہ کو تماچے مارتا تھا. میں جب بھی ہائے بابا کہتی تھی. اللہ اکبر. اجر کوئی جلدی نہیں بابا، بس 2 سے 4 منٹ کی نوکری، میں جانے لگا ہوں. تقریباً ہر آنکھ کا وضو ہو چکا ہے، بس 2 سے 3 منٹ مزید زحمت دوں گا. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اپنی قوم کا چھوٹا سا ولایت کا ذاکر خطیب سمجھ کے معاف کرنا اگر دل پہ چوٹ لگے تو. وہ کہتے ہیں جو ولایت ممبروں سے علی کی پڑھی جاتی ہے، تم تو سن لیتے ہو علی کی ولایت، مگر تمہیں نہیں خبر کہ اسی ولایت کی خاطر 70 شہر، 284 موڑ، 4 دربار، علی کی بیٹیاں چلی نہیں چلائی گئی ہیں. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں تیرے مولا
4 سال کی معصومہ، مولا سجاد کہتے ہیں میرے ساتھ میری بہن بھی تھی، ابھی چل رہے تھے۔ مولا کہتے ہیں اس وقت میں نے باقر کو دیکھا، اللہ کے عرش کو دیکھ کے کہا مر جاتا باقر کا بابا، مگر وہ وقت نہ دیکھتا۔ مولا کون سا وقت؟ مولا کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، جس کے پاس پتھر تھے اس نے میری پھوپھی زینب پہ مارے، جس کے پاس آگ تھی اس نے آگ برسائی۔ مولا کہتے ہیں میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ مولا کون سا؟ مولا کہتے ہیں میں نے ایسا منظر دیکھا جب میری پھوپھی زینب سے چلا نہیں جا رہا تھا، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں 70 قدم میں نے اپنی پھوپھی کو ایسے دیکھا جیسے بابا حسین اکبر کی لاش پہ آیا، اللہ اکبر۔ اس وقت میری پھوپھی نے حسین کا سر دیکھا، رو کے کہا بھائی قرآن پڑھ، جس کی خاطر عباس آیا آج وہ بے پردہ سفر کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ آخری روایت، تیرے مولا سجاد کہتے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ کوئی جوان بہن اپنے کسی چھوٹے کم سن بھائی کے ساتھ جب بازار سفر کرتی ہے، وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اطمینان سے پیر محل والوں چلتی ہے کہ بازار میں کسی بدماش کی جرت نہیں ہوگی کہ میری طرف میلی آنکھ دیکھے۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ اللہ سے کہا کہ میں مر جاتا، تیری غیرت کا نام سجاد ہے، منظر نہ دیکھتا۔ مولا کون سا منظر؟ مولا کہتے ہیں اس وقت مجھے ٹھوکر لگی، قافلہ رکا، اس شمر ملعون نے ہاتھ میں قلم اٹھائی، مجھ سجاد کی پشت پہ کربلا کی تحریر شروع کی۔ ابھی یہ تھا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، ایسے 4 سال کی سکینہ دوڑی، توڑ کے مجھ سجاد کا ہاتھ پکڑا، رو کے کہتی ہے بھائی تو نہ گھبرا، تازیانے جانے میں سکینہ جانوں، کربلا سے شام کا سفر تو تازیانے کھاتا رہا، تازیانے برداشت کروں گی مگر تیری پشت پہ۔ اس وقت عباس کے سر کو بی بی نے دیکھ کے کہا چچا، جس کے سہارے میری پھوپھی کربلا سے